بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبعات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد الفاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 60، دفتر اول اور حصہ دوم. اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری وسوسے اور خیالات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی مکتوب شریف میں آپ مبارک یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سلسلے میں خواطر، وساوس اور ہمارے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ بالکلیہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک اہمیت ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک فضیلت ہے کہ اس سلسلے والوں کی جو وساوس یعنی وسوسے ہوتے ہیں، یا خواطر کی معنی خیالات، یہ وسوسے اور خواطر اور خیالات جو ہوتے ہیں یہ بالکلیہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، ختم ہونا یہ بھی دو قسم کا ہے. ایک ختم ہونا وہ ہے کہ آپ کا وسوسہ، آپ کے خیالات، آپ کی خواطر، آپ کے خاطرات، وہ آپ اپنی عمل کی وجہ سے رو کے رکھیں. آپ کوشش کرتے جائیں گے کہ یہ خطرہ اور وساوس ہمارے دلوں میں نہ آئے. ایک یہ ہے، اور ایک اس کے علاوہ ان خطرات کی، ان وسوسوں کی بالکل یہ ختم ہونا ہے جو آپ کی عمل اور آپ کی کوشش کے علاوہ بھی ختم ہو جائے. یعنی آپ اس کی دفع کرنے میں، ان کو روکنے کی کوشش خود نہیں کریں گے، بلکہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کی یہ خواطر بذات خود بالکل ختم ہو جائیں گے. یعنی معنی یہ ہے کہ ایک آپ تکلف سے کرتے ہیں، یعنی خواطر اور وساوس کو دفع کرتے ہیں آپ تکلف سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود، حقیقتاً خود بخود وہ خواطر اور وساوس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ دونوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے. ایک جو آپ اپنی زبردستیوں سے روک رہے ہیں، آپ کی عمل اور تعامل کی وجہ سے وہ روکا جا رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یاد کرد. اور جو خود بخود دفع ہو جاتے ہیں، خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یادداشت. تو یاد کرد اور یادداشت میں بڑا فرق ہے. یاد کرد اور یادداشت میں فرق یہ کہ یاد کرد جو ہے وہ تعامل سے کیا جاتا ہے، تصنع سے کیا جاتا ہے، آپ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کرتے جائیں گے. اور یادداشت وہ ہے کہ آپ کی کوشش کے علاوہ وہ خود بخود ہو جاتا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ آپ کی خیالات اور آپ کی وسوسوں کی دفع کرنا، یہ طریقہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم، آپ مبارک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بروجہ اتم حاصل ہے. یہ تمام تر طریقے سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ چیز آپ کو، آپ کی خواطر، آپ کی وساوس، آپ کے خیالات جو غیر کے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا کام ہے کہ کچھ مشائخ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے، انہوں نے خواطر یعنی خیالات اور وساوس کے لیے چلے کاٹے. وہ 40 دن تک بیٹھے رہے کہ مجھے کوئی خطرہ اور کوئی وسوسہ آ جائے، اور تمام 40 باطن خضرا از ورود خاطر باز داشتہ اندر 40 دنوں تک وہ بیٹھے رہے، اور 40 دنوں میں ان کے دل پر نہ کوئی خطرہ آیا نہ کوئی وسوسہ آیا. کبھی بھی غیر کا خطرہ اور غیر کا وسوسہ کبھی ان کے دل پہ آئے نہیں. یعنی حتیٰ کہ مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ آپ مبارکین نے اس کے لیے چلے بھی کاٹے ہیں کہ چلو 40 دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی خطرہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اور انہیں 40 دن پوری گزارے، اور اس چلے میں انہیں کوئی خطرہ ان کے دل پر، کوئی وسوسہ ان کے دل پر وارد ہی نہیں ہو سکا. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ
مؤید الدین ناصر الدین حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مبارک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک سرخیل ہے، ایک بزرگ ہے. آپ مبارک نے فرمایا کہ مراد از دفع خواتر، خواتر اس کے دوام کے مانع دوام توجہ مطلوب اند نہ دفع خواتر مطلقاً. فرماتے یار آپ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے کو بالکل خطرہ اور وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. تو یار خطرہ اور وسوسہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ دل میں آئے، یہ وسوسہ دل میں آئے کہ اب نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھتے جائیں گے، تو کیا یہ خطرہ بھی دل پہ نہیں آئے گا؟ خواتر میں اور وساوس میں تو یہ بھی وسوسہ آ سکتا ہے کہ چلو یار اب 2 رکعت نماز ہی پڑھ لو، نفل ہی پڑھ لو، یا کوئی اور اس طرح کا خطرہ. تو کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطرہ بھی انسانی دل پر نہیں آ سکتا؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے ہیں نہ یہ بات نہیں. وہ خطرے، وہ وسوسے جو آپ کی مطلوب اور آپ کے درمیان مانع بن جاتے ہیں، وہ خطرے اور وسوسے دل میں نہیں آتے، یعنی غیر کی خطرات نہیں آتے. اگر کوئی مطلوب تک رسائی کے خطرات ہوتے ہیں تو اس کو ہم برے خطرات تو نہیں کہتے، اسے ہم برے وساوس تو نہیں کہتے، بلکہ وہ تو اچھی وسوسے ہیں، وہ تو موصل ہے مطلوب کے لیے، وصل کر دینے والی خطرات ہے جو مطلوب تک ہمیں لے کے جاتے ہیں. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں مطلق وسوسے کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کے دل پر مطلق وسوسہ بھی نہ آئے، نہیں، مطلق وساوس تو آتے ہیں. مراد اس وسوسوں سے وہ وسوسے ہیں کہ جو آپ کی توجہ کو مطلوب سے ہٹا دے، رب سے آپ کی توجہ کو ہٹا دے، اللہ سے آپ کی توجہ کو ہٹا دے. وہ خواتر، وہ وساوس ہے جو آپ کے قلب پر نہیں آ سکتے اس میں سے. اور آپ فرماتے سبحان اللہ، آپ فرماتے وہ درویش از مخلصان السلسلہ عالیہ بحکم و اما بنعمت ربک فحدث از حال خود چنین خبر میں دے. فرماتے اس سلسلے کے ایک فقیر، ایک درویش، فرماتے آپ نے خواجہ عبید اللہ احرار کی بات تو سنی نا. اور میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کچھ بزرگوں نے یہاں پر چلے بھی کاٹے ہیں خواتر کو دفع کرنے کے لیے اور خواتر سے بچنے کے لیے چلے بھی کاٹے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک درویش، ایک فقیر اس سلسلے کا یوں بھی ہے، ایک ایسا بھی درویش ہے، اور وہ درویش اپنا حال اسی لیے ذکر کر رہا ہے کہ رب نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی طرف سے جو نعمت تجھے مل جائے اس نعمت کا خوب چرچا کر لیا کرو، اسی لیے میں وہ نعمت کو بیان کرنے لگا ہوں. فرماتے ایسے بھی لوگ ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ خواتر از قلب بحدی منتفی بے گردد، کہ اگر فرزن عمر حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام بصاحب آن قلب بدہن ہرگز خاطر بر قلب عبور نکنند. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ایک درویش کی میں واقعہ بتاتا ہوں، اور وہ درویش کوئی اور نہیں ہے، خود امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی، لیکن آپ اپنی عجز اور اپنی انکساری بتاتے ہیں. فرماتے ایک درویش سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایسا بھی ہے جو خود امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر فرزن نوح علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک اس کو دی جائے، اور نوح علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ کچھ لوگ تو 950 سال بتاتے ہیں، لیکن 1000 سال آپ کا عمر تھا، 950 سال آپ کی تبلیغ و ارشاد کا تھا. تو آپ مبارک کی عمر یعنی 1000 سال اگر اس صاحب قلب کو دیا جائے، یعنی حضرت امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کو دیا جائے، تو آپ فرماتے ہرگز خاطر بقلب عبور نہ کند، ہرگز کوئی خواتر اور کوئی وسوسہ ان کے دل پر کبھی عبور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور اگر آگے بھی سماعت فرماتے نہ آن کی او درین دفع متکلف باشد، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تکلفاً اس کو دفع کرتے، وسوسے آتے رہے اور وہ اس کو روکتے رہے، وسوسے آتے رہے، اور فرماتے وسوسے آ ہی نہیں سکتے. اللہ نے اس بندے کے دل کو، اس درویش کے اس قلب کو وہ حیثیت دی کہ اس پر کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. اگر نوح علیہ نبی علیہ السلام کا عمر بھی دیا جائے اور یہ وسوسہ نہ آنا، یہ خواتر نہ آنا، یہ خیالات اور سوچ نہ آنا غیر کی، فرماتے یہ تکلفاً نہیں ہوگا، یہ خود بخود ان کے قلب پر ایسے ہی ہوگا. یہ ان کی قلب کی عظمت ہے، یہ ان کی قلب کی وسعت ہے کہ وہاں پر کوئی خواتر آ ہی نہیں سکتے. فرماتے کیوں؟ فرماتے چی ہر چی تکلفس موقتس،
جو تکلفاً آپ چیز کرتے ہیں نا وہ موقتی ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو پانی کو روکنے کے لیے جب آپ بند باندھتے ہیں تو وہ تب تک ہوگا جب تک کہ وہ بند رہے گا. بند ٹوٹ گیا پانی خود بخود اندر چلا آئے گا. آپ نے ہوا کو روکنا ہوتا ہے تو اپنے دروازے کو بند کرنا ہوتا ہے. جب تک دروازہ بند رہے گا ہوا اندر نہیں آئے گی. جب آپ دروازے کھولیں گے تو ہوا اندر آئے گی. کسی بندے کو روکنا ہو تو اسے دیوار بنانا ہوگا. وہ دیوار سے بندہ اندر نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک کہ یہ دیوار رہے گا. اگر دیوار ہٹ گئی بندہ اندر آ جائے گا. تو ہر وہ چیز جو تصنع سے اور تکلف سے کی جائے گی وہ موقت ہوگی، موقت ہوگی. اور فرماتے ہیں پھر جب موقت ہوتی ہے تو وہ دائمی نہیں ہوتی. جو چیز موقتی ہو وہ دائمی نہیں ہوتی، بلکہ در اتیان خاطر اگر سالها تکلف نماید ہم میسر نشود تعینی 40 از تعمل و تکلف خبر میں دیاد. فرماتے ہیں ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ لوگ تکلفاً اس کو روکتے رہیں اور اس پر سالوں لگائے جائے تو تب بھی موقتی ہے نا. کتنے سال آپ ان کو روکے رکھیں گے؟ کتنے سالوں تک آپ اپنا دروازہ کو بند رکھیں گے؟ کبھی تو کھلے گا نا تمہارا دروازہ. اور فرماتے ہیں جو چلے جن لوگوں نے کاٹے ہوئے ہیں کہ چلو ہم 40 ایک چلہ کاٹتے ہیں کہ یہ خواطر ہمارے قلب پہ آتے ہیں کہ نہیں، تو وہ تو 40 دن ہوں گے. اور اگر پھر اس کے بعد وہ ہر سال چلہ کرتے رہے، ہر مہینے یعنی 40 دنوں کے بعد ایک اور چلہ، ایک اور چلہ، ایک اور چلہ، تو آخر میں چلوں کا اختتام تو ہوگا ہی. فرماتے یہ پھر تعمل ہے، تکلف ہے. اور فرماتے ہیں تعمل اور تکلف جو ہے وہ مرتبہ طریقت میں ہے. ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے. طریقت میں تعمل ہے، آپ کی اپنی کوشش محنت ہوگی، تکلف ہوگی، تب وہ چیز روکا جائے رہا ہے. اسی طرح ہم جب اپنے سالکین کو ذکر دیتے ہیں نا، ذکر قلبی، تو انہیں بتاتے ہیں کہ اب شروع میں آپ کا جو ہے وہ تعمل ہوگا. آپ تکلف سے ذکر کرتے، اب خود ذکر کرتے جائیں گے تو یہ کنٹینیو ہوتا جائے گا، ذکر ہوتا رہے گا آپ کا. اور جب آپ روکیں گے تو یہ ذکر خود بخود رک جائے گا، کیونکہ اب آپ مرتبہ طریقت میں ہو. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب آپ اس تعمل کو کنٹینیو کرتے جائیں گے، تکلف کو آپ مسلسل کرتے جائیں گے، تو یہ تکلف جو ہے اب مرتبہ طریقت سے نکل کے اب مرتبہ حقیقت میں آ جائے گا. اب حقیقت میں تعمل اور تکلف نہیں ہے، اس میں سے آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، زبردستی نہیں کرنی پڑتی ہے. کسی ذکر کرنے میں بھی زبردستی نہیں ہوتی، آپ کی خواطر اور وساوس کو روکنے میں بھی زبردستی نہیں ہوتی. تو پہلا جز جس میں تکلف تھا، جو موقت تھا، وہ طریقت تھا. اور دوسرا جو بغیر تعمل کے ہے، بغیر تکلف کے ہے، وہ حقیقت ہے. اور طریقت جو ہے وہ نام ہے یاد کرد کا. یاد کرد کا نام طریقت ہے، اور حقیقت جو ہے وہ نام ہے یادداشت کا. تو یاد کرد اور یادداشت میں بڑا فرق ہے. یاد کرد آپ کی تعمل سے، آپ کے خود اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اور یادداشت کا مرتبہ جو ہے اس میں آپ کو تعمل نہیں کرنا پڑتا، اس میں آپ تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے.